الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى أيضا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من أمتي على النساء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز علماء کرام اور محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج ہم جس دور کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ روزانہ نت نئے فتنے ہمیں سننے میں آتے رہتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ فتنے سیلاب کی طریقے سے امڈ رہے ہیں تو یہ کوئی بجیا بات نہیں ہوگی۔ پہلے آج سے 20 سال 25 سال ہم پیچھے چلے جائیں اور جو جہاں پہ مقیم ہے وہ اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لے کہ پھوس اور جھوپڑی کے مکانات ہوا کرتے تھے، تنگ دستی کا عالم رہا کرتا تھا، 2 وقت کی روٹی صحیح طریقے سے میسر نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگوں کا دل بڑا صاف اور ستھرا ہوا کرتا تھا۔ سماج میں اتنے فتنے، اتنی لڑائی، اتنے جھگڑے اور طرح طرح کے جو واہیات مشکلات ہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اب جیسے آپ دیکھ لیں، مال آیا ہمارے گھروں کے اندر
مال کی فراوانی ہوئی اور مکانات جو کچے مکانات تھے وہ تبدیل ہو گئے، پکے مکانات بن گئے، بلڈنگیں لہلہا رہی ہیں، ہر قسم کی ہمارے گھروں کے اندر آسودگی موجود ہے، لیکن اگر کمی ہے کسی چیز کی تو صرف چین اور سکون کی کمی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی لیے رب العالمین نے کلام مجید کے اندر یہ اعلان فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اے میرے بندو تمہارے لیے تمہارا مال بھی فتنہ ہے اور تمہارے لیے تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ مال کی نعمت سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مال کا صحیح استعمال کرے، نہ کہ سماج کے اندر اپنے مال کے ذریعے ظلم کا سکہ چڑھانے کی کوشش کرے میرے بھائیوں اور دوستوں، یا اسی طریقے سے اپنے مال کو واہیات جگہ پہ برباد نہ کرے، اور اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آل و اولاد سے نوازا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کو دین کے راستے پر لگا کر کے رکھیں، انہیں دین کا داعی بنائیں اور سماج میں ایک بہتر افراد تیار کرنے کی، ایک بہتر فرد تیار کرنے کی کوشش کرے میرے بھائیوں اور دوستوں، نہ کہ ہماری اولادیں بے راہ روی کا شکار رہیں اور ہمیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو مال کبھی کبھی یہ انسان کے لیے فتنہ بھی بن جاتا ہے، آل و اولاد کبھی کبھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ حالانکہ ایک دوسرے مقام پہ رب العالمین نے اسے دوسرے انداز سے بیان فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ میرے بندو مال اور اولاد تو یہ دنیا کے لیے زینت ہے، یہ تو دنیا میں تمہارے لیے چار چاند لگانے کا کام کرے گا، مال کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی چلنے والی نہیں۔ اور اولاد کے بارے میں بھی رب العالمین نے کہا، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو صحیح راستے پر لگایا، اگر اپنی اولادوں کو ہم نے دین کا داعی بنایا، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کو پڑھ کر کے سنایا اور انہوں نے اس فرمان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، تو رب العالمین کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال بھی دنیا میں چار چاند لگانے کا کام کرے گا اور تمہاری اولادیں بھی دنیا کے اندر چار چاند لگانے کا کام کریں گی۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن صحیح طریقے سے اگر اس کا استعمال کیا جائے گا تب تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ شرک کا فتنہ ہے۔ چند فتنے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں پہلا فتنہ شرک کا فتنہ، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور شرک ایک ایسی بلا بھائیوں اور دوستوں کہ اس کی نحوست ہمارے گھروں کے اندر بھی محسوس کی جائے گی۔ جس گھر کے اندر شرک انجام دیا جائے، شرک کیا جائے، اس گھر سے گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، اس گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اسی لیے اٹھائیے کلام مجید اور سورہ لقمان کو پڑھیے۔ حکیم لقمان، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، کتنی پیاری باتیں بتلا رہے ہیں، کیا واعظ کر رہے ہیں، اور کس چیز سے وہ اپنے بیٹے کو متنبہ کر رہے ہیں۔ کلام مجید یہ بیان کر رہا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نصر، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیا یہ توفیق ہوتی ہے کبھی ہمیں؟
کہ ایسا درس توحید کا ہم اپنی آل و اولاد کے سامنے پیش کریں؟ یہ ہمت نہیں ہے. بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے بیٹے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ بیٹا باپ مجبور ہے. وہ جانتا ہے کہ اب جسم کی طاقت اور قوت گھٹ گئی میری، اب تو میں اسی کے اوپر نربھر ہوں. اگر میں اسے کہوں گا بیٹا ناراض ہو جائے گا، پھر میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی. لیکن ذرا سوچو کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیا، اسے رب العالمین نے اس انداز سے بیان فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی بھی اپنے زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نقصان بھی بتلایا کہ کیوں میں تمہیں یہ باتیں بتلا رہا ہوں، کیوں میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ذرا سوچئے میرے بھائی اور دوستو، آج تو شادی ہو گئی، 2-3 سال گزر گئے، اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، درباروں کے چکر لگ رہے ہیں، مزاروں کے چکر لگ رہے ہیں. بیماری نے پکڑ لیا ہم میں سے کسی کو، ان کے گلے میں ہم دیکھیں گے کہ تعویذ لٹکتا نظر آئے گا، یا اسی طریقے سے نئی نوجوان نسل جو ہماری بے راہ روی کا شکار ہے. آپ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائی اپنی کلائیوں پہ سرخ دھاگا باندھا کرتے تھے، آج اس امت کا نوجوان بھی اپنی کلائیوں پہ سرخ دھاگا باندھ رہا ہے. یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا، کون ایمان والا کون بے ایمان والا. ذرا سوچئے میرے بھائی اور دوستو. حالانکہ شرک کے بارے میں، شرک کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ میرے بندو تم زمین سے لے کر کے آسمان تک کے گناہ میرے سامنے لے کر کے آؤ گے، ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں. لاکھ برائیاں تمہارے اندر موجود ہو، لاکھ تم نے زمین کے اوپر پاپ کیا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. لیکن اگر تم میرے ساتھ کسی کو میرا ساجی قرار کر کے آؤ گے اور میرے قائم مقام کسی دوسری ذات کو بناؤ گے، تو میں تمہیں ہرگز ہرگز معاف نہیں کر سکتا. تو یہ ایسا گناہ، یہ ایسا فتنہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ جو آج ہمارے سماج کے اندر بڑی تیزی سے اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ شرک سے دوری اختیار کریں اور توحید پہ قائم رہنے کی کوشش کریں، توحید والے بنے میرے بھائی اور دوستو. اور یہیں پہ بس نہیں کیا، اٹھائیے سورہ انعام 18 نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے رب العالمین. ان نبیوں میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام آتا ہے، حضرت موسیٰ کا بھی نام آتا ہے، حضرت ادریس کا بھی نام آتا ہے، اور حضرت یحییٰ کا بھی نام آتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتا ہے رب العالمین. اور اسی طریقے سے اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتا ہے. ان سب کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے بندو، یہ میرے پیغمبر تھے، یہ نبی تھے، یہ رسول تھے. اگر ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر شرک کیا ہوتا، اگر ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات کو معبود بنایا ہوتا، تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. ذرا سوچئے میرے بھائی اور دوستو، نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت داؤد کا ذکر ہو رہا ہے، اور روئے زمین پہ بادشاہت جس نے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ یہ نبی تھے، یہ پیغمبر تھے، یہ رسول تھے. اگر ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر شرک کیا ہوتا تو میں ان
کے بھی سارے اعمال کو برباد کر دیتا میرے بھائیوں. ان کی نمازیں ختم کر دی جاتی, ان کے روزے کی نیکیاں انہیں میسر نہیں ہوتی, تو پھر عام انسانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے, عام مسلمانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے. اور یہیں پہ بس نہیں کیا, پھر ایک قدم اور آگے جائیے, سورہ زمر کو اٹھائیے. رب العالمین یہ اعلان کر رہا ہے, آقا تاجدار کائنات کے امام کائنات محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے پیغمبر, اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر شرک کر دیتے تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. ذرا سوچئے میرے بھائیو اور دوستو کہ امام کائنات محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی, اے پیغمبر, اگر آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. آج کوئی مسلمان جب تعویذ پہنے ہمیں نظر آئے یا دھاگا باندھے ہوئے نظر آئے, آپ پوچھیں گے کہ تم نے یہ تعویذ کیوں پہنا ہے, تو کہے گا کہ میں بیمار تھا, میری ماں نے لا کر کے میرے گلے میں ڈال دیا, اور جس سے اس کے بعد سے بیماری جو ہے میری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. یا اس طریقے کی دلیلیں دیتے لوگ نظر آئیں گے. تو توحید والے ہمیں توحید والا بننا ہے میرے بھائیو اور دوستو. توحید کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اندر بسانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اور دوستو. اب اس بیماری کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو شرک ہمارے سماج کے اندر, یعنی یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے سرایت کر رہا ہے, اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آئیے وہ فارمولہ بھی رب العالمین نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. کیا اعلان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے, جن لوگوں نے اپنی زبان مبارک سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے, آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے خوف کھاتے رہو, اللہ کے ساتھ پرہیزگاری کرتے رہو, حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے اس زمین کے اوپر کہ ہمیشہ ہمارے سینے کے اندر رب العالمین کا خوف رہے میرے بھائیو اور دوستو. جب بھی کوئی غلط قدم ہمارا اٹھے تو فوراً ہمیں یہ ہمارے ذہن کی یہ گھنٹی بجنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ یہ قدم ہم اٹھائے میرے بھائیو اور دوستو. لیکن آج افسوس ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے, تم اللہ سے اسی طریقے سے ڈرتے رہو جیسا کہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یعنی خاتمہ ہو ہمارا تو توحید پہ ہو, اسلام پہ ہو میرے بھائیو اور دوستو, نہ کہ مشرک کی حالت میں ہماری دنیا سے رخصتی ہو. یہ علاج بتلایا, یہ اس بیماری کو ختم کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ بتلایا میرے بھائیو اور دوستو. ذرا یاد کیجئے اس منظر کو, آقا تاجدار کائنات کے امام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بدن شدت بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے, آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے, وہ بیان کرتی ہے کہ شدت بخار سے آپ کا بدن تپ رہا تھا. ایسے عالم میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ کی یہودیوں کے اوپر لعنت ہو, اللہ کی عیسائیوں کے اوپر لعنت ہو, اللہ کی پھٹکار ہو یہودیوں کے اوپر, عیسائیوں کے اوپر. لعنت اللہ
लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि इन्होंने अपने अंबिया की, अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदागाह बना लिया। ये शिर्क से ही तो तंबीह है मेरे भाई और दोस्तों। आपका आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसती का वक्त आ पहुंचा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन शिद्दते बुखार की वजह से तप रहा था, आपका बदन जल रहा था, और ऐसे आलम में आपकी जबान से यह जुमला निकल रहा था, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि अल्लाह की ईसाइयों के ऊपर लानत हो, फटकार हो, अल्लाह की यहूदियों के ऊपर जो है लानत और फटकार हो, क्योंकि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया मेरे भाइयों और दोस्तों। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ईमान से बड़ी कोई दौलत हमें मुयस्सर नहीं हो सकती। अगर सबसे बड़ी दौलत कोई हमारे पास है तो वो तौहीद की दौलत है, ईमान की दौलत है। इसलिए इस दौलत की हमें हिफाजत करना चाहिए। आइए देखें, रब्बुल आलमीन कलाम हकीम के अंदर ये बयान फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्ज़ि ज़हबा वलव इफ़्तदा बी, कि जो लोग मुशरिक होंगे, जो लोग शिर्क करने वाले होंगे, कल क़यामत का दिन होगा, रब की बारगाह होगी, मुशरिक आएंगे रब्बुल आलमीन के सामने और ये चाहेंगे कि वो ज़मीन पर सोना दे करके अपने आप को जहन्नम की अजाब से बचा ले, लेकिन रब्बुल आलमीन कह रहा है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्ज़ि ज़हबा, कि उनका ज़मीन भर का सोना ये कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है मेरे भाई और दोस्तों तो वो तौहीद की दौलत है। इस तौहीद की हिफाजत की जाए। जरा सोचिए कि ज़मीन भर सोना देने की बात होगी। आज थोड़ा सा सोना किसी के पास हो जाता है, सोना कितना महंगा है, कितना कीमती है, हर शख्स हम में से जानता है। हमारी ये बिसात नहीं, ताकत नहीं कि इतना सोना खरीद ले। बड़ा कीमती जेवरात जो है ये सोने का माना जाता है। और रब्बुल आलमीन करे काफिर की, मुशरिक की ये मंशा होगी कि रब के अजाब से बच जाए, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमसे जितनी बड़ी ज़मीन थी उतना सोना ले ले, लेकिन हमें अपने अजाब से बचा ले। लेकिन रब्बुल आलमीन कहेगा नहीं, इसलिए कि तू मुशरिक है, तू शिर्क करने वाला है। तो इसलिए इस दौलत को बचा करके रखने की ज़रूरत है। ईमान के दौलत की हिफाजत करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों और दोस्तों। हमें चाहिए कि हम तौहीद पे कायम रहें और अपने ईमान की हिफाजत करें। दूसरा फितना इस दौर के अंदर जो बड़ा फितना है, इख्तिलाफ का फितना, गिरोहबंदी का फितना, टुकड़े टुकड़े हो जाने का फितना, तफरकाबाजी का फितना, आपस में बट जाने का फितना। रब्बुल आलमीन क्या बयान फरमा रहा है? रब्बुल आलमीन ये ऐलान फरमा रहा है, वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनासहू, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह की अताअत करो, ऐ मेरे बंदो तुम रसूल की अताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत व फरमा बरदारी करते रहो। वला तनासहू, और आपस में झगड़ा न करो, आपस में इख्तिलाफ न करो, आपस में गिरोहबंदी न करो। अगर तुम गिरोहबंदी करोगे, अगर तुम जमात बनाओगे तो रब्बुल आलमीन उसका नुकसान बतलाते हुए कह रहा है, फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम कायर हो जाओगे, तुम डरपोक हो जाओगे, तुम कमज़ोर हो जाओगे। ये नुकसान है इख्तिलाफ का मेरे भाइयों और दोस्तों, कि अगर किसी जमात के अंदर जब इख्तिलाफ होता है तो रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम बुज़दिल हो जाओगे, कायर हो जाओगे और दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर टूटेंगे तो परेशानी तो आना तय है।
فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور پھر یہیں پہ بس نہیں کیا رب العالمین نے، بلکہ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ساکھ اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری جو داغ لوگوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ ساکھ بھی تمہاری جاتی چلی جائے گی۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو اور دوستو، آپ پڑھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ وہ دور کتنا سنہرا دور تھا اسلام کا، کتنا تابناک اور کتنا روشن دور تھا میرے بھائیوں اور دوستو، لیکن آج ان مسلمانوں کے حالات کیا سے کیا ہو گئے، یہ اسی کا تو نتیجہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ کرو، آپس میں گروہ بندیاں نہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کائر ہو جاؤ گے، تم ڈرپوک ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، اور پھر رب اللہ عالمین کہہ رہا ہے فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بے وسن ہو جاؤ گے زمین کے اوپر، زمین پہ تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، بلکہ تمہارا تو یہی حال ہو جائے گا جس طریقے سے سمندر کی جب موجیں اٹھتی ہے سمندر کے اندر تو وہ خشو خاشاک کو اپنی لہروں سے کنارے لگا دیتی ہے، ایسا معاملہ ہو جائے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں کیا، ایک اور خرابی کو بتلایا رب العالمین نے کہ اختلاف کی ایک بڑی خرابی کیا آتی ہے ہمارے اوپر، ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو بھی رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ کیا اعلان فرما رہا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ میرے بندو جب تم آپس میں اختلاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر تین طریقے سے عذاب نازل کر دے گا۔ عذابًا مِّن فَوْقِكُمْ، تمہارے اوپر سے، آسمان سے، یعنی تمہارے اوپر جو ہے عذاب نازل کیا جائے گا، آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائی جائیں گی، فصلیں تباہ کر دی جائیں گی، چراگاہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ عذابًا مِّن فَوْقِكُمْ، آسمان سے کڑکتی اور گرجتی ہوئی بجلی آئے گی، نہ جانے کتنوں کو اپنے لپیٹے میں لے کر کے چلی جائے گی۔ او مِن تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے رب العالمین عذاب نازل کر دے گا، یعنی زمین بھی اپنے چشمے کو ابلنا شروع کر دے گی، یا اسی طریقے سے رب العالمین زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دے گا، زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گا۔ او من تحت ارجلکم، اور تیسری شکل کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، او یلبسکم شیعا، یا تم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ تل جاؤ گے، آپس میں بھڑ جاؤ گے پوری طریقے سے۔ پہلی شکل یہ بتلایا رب العالمین نے کہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے رب العالمین، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے جو ہے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا، اور پھر کہا یا تو اختلاف کی وجہ سے جو ہے جو گروہ بندی ہوگی اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگو گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اختلاف کا نقصان ہے جسے رب العالمین نے بتلایا۔ اس لیے ٹھیک ہے اختلافات ہیں ہمارے درمیان، اسے مسجدوں تک رکھے، مدرسوں تک رکھے، لیکن جب امت کی بات آ جائے، جب مسلمانوں کی بات ہو جائے تو ایک ہو کر کے دنیا کو دکھا دے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت واحد بنایا تھا، ایک دھاگے کے اندر پرو دیا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اختلاف کو ختم کیا جائے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ آقا تاجدار کائنات کے امام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہو گئے. ان بنی اسرائیل استرقت علی 72 ملہ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ تَفْتَرِقُ عَلَى 73. بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہوئے اور میری امت بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت ایک قدم بنی اسرائیل سے آگے بڑھ جائے گی اور وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 فی النار. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے. وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. ایک جماعت جنت میں جائے گی. وہ کون سی جماعت ہوگی؟ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی جماعت ہوگی. یعنی صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. لہٰذا اب یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو صحابہ اکرام کی پیروی کرے اور ان کی اتباع کرے, ان کی سیرتوں کو پڑھے, ان کے اصول اور ضوابط کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے لازم پکڑ لے میرے بھائی اور دوستو, تو اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا. وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ اللَّوَاءِ. اے میرے ساتھیوں, جب میری امت کے اندر نوبت یہ ہو جائے, جب گروہ بندیاں شروع ہو جائے, تو تم دیکھو گے تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ کہ ان کی نس نس میں بدعتیں بھر جائیں گی, ان کی رگ رگ میں بدعتیں بھر جائیں گی اور خرافات بھر جائے گا. میرے بھائیوں, آج یہی تو ہے ہو رہا ہے. آج کیا معاملہ ہے ہم مسلمانوں کا؟ دین کے نام پہ نہ جانے کیسے کیسے کام انجام دیے جا رہے ہیں اور اسے دین سمجھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کما یتجار الکلب لصاحبہ. جیسے کوئی پاگل کتا کسی کو کاٹ لے, یعنی پاگل کتا جب جیسے کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے جراثیم انسان کی پوری باڈی کے اندر پھیل جاتے ہیں. یہ جو ہے طبی یعنی کہ جو ہے ڈاکٹر حضرات یہ بتلاتے ہیں کہ کتا اگر کاٹ لے اور اس کا علاج نہ کیا جائے صحیح طریقے سے تو اس کے جراثیم جس انسان کو کتے نے کاٹا ہے اس کی پوری باڈی کے اندر پھیل جائیں گے. اسی طریقے سے جب اختلاف پیدا ہو جائے گا امت کے اندر, جب گروہ بندیاں پیدا ہو جائیں گی امت کے اندر, جب لوگ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائیں گے, جماعت جماعت میں بٹ جائیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طریقے سے بدعتوں کا ظہور ہوگا اور لوگ خرافات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. میرے بھائیو اور دوستو, اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کو کیسے ختم کیا جائے؟ رب العالمین نے اس کا بھی فارمولہ بتلایا. آئیے دیکھیں, رب العالمین یہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ اے میرے بندو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جو ہے تھام لو, پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس میں گروہ بندیاں نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. یہ علاج بتلایا رب العالمین نے اس بیماری کا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسی دو ڈوری سے مل کر کے ایک رسی بنتی ہے, دو پٹ سے مل کر کے ایک رسی بنتی ہے. اس سے مراد یعنی اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو اپنی زندگی کے اندر اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑ لو. میرے بھائیو اور دوستو, اختلاف ختم ہو جائے گا. آج ہوتا کیا ہے, بھائی کی بھائی سے نہیں جم رہی ہے, باپ اور بیٹے میں جو ہے ٹھنی ہوئی ہے, ساس اور بہو میں جو ہے حجت اور تکرار چلتی نظر آتی ہے. اتنے اختلافات ہمارے گھروں کے اندر کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہو گیا اپنی زندگی کے اندر بھی اور دینی معاملات کے اندر بھی. میرے بھائی اور دوست,
اور ہوتا کیا ہے کہ کئی سال تک، سالوں تک لوگ آپس میں بول چال بھی بند کیے رہتے ہیں۔ آقا تاجدار کائنات کے امام نے کیا کہا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ سب سے پہلا کیا آپ نے بتلایا؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کوئی مسلمان ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے۔ جب کسی مسلمان سے کسی مسلمان کی ملاقات ہو تو سب سے پہلا جو حق ہے کہ اسے سلام کرو۔ اور جیسے ہی ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے سلامتی کی دعا دے دی، ہم نے رحمت کی دعا دے دی، آدھی دشمنی ختم ہو گئی یہیں پہ۔ لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ کئی سالوں تک ایک دوسرے سے نا اتفاقیاں برقرار رہتی ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اب تو یہ بھی مسلم سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی کیا، مجھ کو نہیں پوچھا تھا انہوں نے، لہذا میں نہیں پوچھوں گا، کیوں پوچھوں؟ یا فلاں کو میں نے بلایا تھا وہ نہیں آئے تھے تو اب میں کیوں جاؤں ان کے شادی کے اندر؟ ذرا سوچئے میرے بھائیو۔ اذا دعاک فاجبہ، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے مشورہ مانگے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے رائے مانگے تو اسے اچھی رائے دو، اچھا مشورہ دو۔ آج تو کوئی بیچارہ اگر کاروبار کرنا شروع کرنا چاہتا ہے، ہم پرانے کاروباری ہیں، ہم سے مشورہ مانگے گا تو ایسا مشورہ دے دیں گے کہ اس کا جو ہے معاملہ ہی پوری طریقے سے دی اینڈ ہو جائے گا۔ اسی طریقے کا مشورہ زیادہ تر چلتا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو خیر اور بھلائی کے مشورے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کھیتی باڑی کرنے والے آدمی ہیں، کسان ہیں، نیا جب کوئی آدمی پردیس سے آتا ہے اور اپنی کھیتی کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، لوگ انہیں الٹا سیدھا مشورہ دیتے ہیں جس سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان ایسا کام نعوذ باللہ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا تَصَفَ حَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتَهُ، اور جب کوئی مسلمان کو چھینکائے، جب کسی مسلمان کو چھینکائے اور وہ کہے الحمدللہ، تو دوسرا مسلمان جو انہیں سنے اسے چاہیے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، اور جب کوئی ہم میں سے بیمار پڑ جائے تو ہمیں چاہیے کہ مریض کی عیادت کریں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے جنازہ کے ساتھ رہیں۔ یہ 6 حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مسلمانوں آپسی اختلافات کو بھلا دو، آپسی رنجشوں کو ختم کرو اور دنیا کو دکھاؤ کہ یہ امت واحدہ ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانے کی ضرورت ہے، ورنہ اتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں کہ آسمان سے 3 شکلوں میں رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اور پھر اس طریقے سے بدعتیں ہمارے سماج کے اندر جڑ پکڑیں گی، خرافات کا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جنم ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بدعتیں ختم ہو جائیں، یہ خرافات ختم ہو جائیں، تو اختلافات کو مٹانا ہوگا میرے بھائیو اور دوستو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت اب تیسرا فتنہ اس دور کا کیا ہے؟ وہ انٹرنیٹ سے علم دین حاصل کرنا۔ آج ملٹی میڈیا موبائل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، تقریباً ہر عمر کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، جو بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، میں شاید سمجھتا ہوں کہ انہی کے پاس نہ ہو۔ اور آج امت کا نوجوان عالم علماء کی تقریریں اپنے یہاں نہ سن کر کے، ارے جلسے میں کون جائے گا، پروگرام میں کون جائے گا، گھر بیٹھ کر کے یوٹیوب پہ تقریریں ہم سن لیتے ہیں، سب کی تقریریں موجود ہیں،
لیکن کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ جن کی تقریریں آپ سن رہے ہیں وہ عالم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یا اسی طریقے سے صحیح باتیں بتلا رہے ہیں یا نہیں بتلا رہے ہیں؟ علم غلم باتیں بتلانے والے بھی موجود ہیں، اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ رب العالمین یہ اعلان فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے بندو، جب تمہیں شریعت کا نالج نہ ہو، جب تمہیں دین کی جانکاری نہ ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تمہیں چاہیے کہ تم علماء سے سوال کرو، علماء سے رابطہ قائم کرو۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، کسی بھی بات کو سنے تو اس کی تحقیق کرے، اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو عالم علماء موجود ہوں ان سے رابطہ قائم کرے اگر سمجھ میں باتیں نہ آئیں۔ آج تو یوٹیوب پہ لوگ تقریریں سن کر کے اور ترجمہ کا قرآن مجید پڑھ کر کے ترجمہ والا اپنے آپ کو خود مفسر قرآن بن جاتے ہیں اور خود علامہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں شریعت کا نالج نہ ہو، جب تمہیں دین کا علم نہ ہو تو تم علماء سے سوال کرو۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں، بہت بڑے امام گزرے، اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، کہ جب تم دین کا علم حاصل کرتے ہو، فَانظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، تو قاعدے سے دیکھ لو، اس لیے کہ اس وقت تم صرف علم نہیں بلکہ یہ سمجھو کہ پورا کا پورا دین حاصل کرتے ہو، پورا کا پورا یہ سمجھو کہ تم دین حاصل کرتے ہو، لہذا جانچ لو، پرکھ لو صحیح سے میرے بھائیو اور دوستو۔ تو آج انٹرنیٹ سے علم دین حاصل کیا جاتا ہے اور صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں جن کے اندر، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم سنتے ہیں، ہمیں بہت جانکاری ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ ذرا سوچئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ اعلان فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان سے علم کو یوں ہی اچانک نہیں اٹھائے گا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، یہاں تک کہ علماء کی موتیں شروع ہونے ہو جائیں گی، عالم دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، علماء کی اموات کے ساتھ، علماء کی موتوں کے ساتھ علم دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا۔ کیا کوئی عالم نہیں بچے گا؟ عالم بچیں گے زمین کے اوپر، لیکن ربانی عالم نہیں بچے گا میرے بھائیو اور دوستو۔ اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے علماء کرام نہیں ہوں گے، ورنہ عالموں کی تو لمبی فہرست ہوگی اور بہت زیادہ عالم پائے بھی جائیں گے، لیکن وہ علماء نہیں ہوں گے جیسے ہمارے اسلاف کے اندر ہوا کرتے تھے، رب سے ڈرنے والے، رب کی عبادت کرنے والے، رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والے۔ ایسے علماء کرام کا زمین پر سے آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا جائے گا۔ آپ پچھلے 4-5 سال کے اندر دیکھیں، ہماری جماعت کے کتنے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ کوئی عالم نہیں بچے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر تسلیم کر لیں گے۔ فَسُئِلُوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ ان سے سوال کریں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے، علم نہیں ہوگا اور فتویٰ دینا شروع کر دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے کو یاد کیجئے،
آپ نے کہا کہ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں گمراہ کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم دین کا علم حاصل کریں، جب دین کی باتیں ہم سنیں، تو ہمیں چاہیے جو سمجھ میں نہ آئے اسے اپنے سماج کے اندر رہنے والے علماء کرام سے رابطہ کریں، علماء کرام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، تو یہ حال ہو جائے گا دنیا کے اندر میرے بھائیو اور دوستو کہ جاہل فتویٰ دینا شروع کر دے گا اور وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آپ دیکھیے کوئی ایڈوکیٹ صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، کوئی انجینئر صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، اور کوئی کچھ ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے، ہر طرف فتوے کا بازار گرم نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے کو یہ نصیحت کیا، انکم اليوم فی زمان کثیر العلماء، اے میرے پیارے ساتھیوں، اے صحابہ کرام، تم ایسے زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہو، ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہو جس دور کے اندر علماء کی تعداد بڑی زیادہ ہے اور مقررین کی تعداد کم ہے، یعنی خطبہ کی تعداد کم ہے لیکن غیر علم والے زیادہ موجود ہے۔ اب ایسے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو باتیں تمہیں بتلائی جا رہی ہیں اس دور کے اندر، اگر تم نے ان پر 10% بھی عمل نہیں کیا، 10% بھی چھوڑ دیا، تو تم جو ہے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں مکمل طریقے سے ان پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگے چل کر کیسا دور آئے گا، انکم اليوم فی زمان کثیر علماء قلیل خطباء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثیر خطباء قلیل علماء، اے میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک دور ایسا آنے والا ہے جس دور کے اندر، جس زمانے کے اندر علماء کی تعداد کم ہو جائے گی اور مقررین کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ علماء ختم ہو جائیں گے دنیا سے، لیکن لچھے دار باتیں کرنے والے بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ علماء تو ختم ہو جائیں گے لیکن تقریر کرنے والے مقررین کی تعداد بڑی زیادہ ہو جائے گی۔ کیا آج یہی دور نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اس لیے علماء کی قدر کریں، اس کا علاج یہ ہے کہ جو دین کا علم ہم سیکھیں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو اپنے علماء سے جو ہے، اپنے عالم سے جو ہے رابطہ قائم کرے اور عالم اور علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے میرے بھائی اور دوستو۔ اس دور کا یہ تیسرا بڑا فتنہ ہے کہ انٹرنیٹ سے علم دین حاصل کرنا۔ اب چوتھا بڑا فتنہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس امت کے اندر چوتھا بڑا فتنہ جہاد کے نام پر قتل و غارت گری کرنا، اسلام کا نام لے کر کے لوگوں کی جان لے لینا، لوگوں کو مار دینا اور یہ سمجھنا کہ یہی اسلام ہے، اسی سے رب العالمین خوش ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ گمراہیت کا راستہ ہے۔ اسلام ایسا کوئی بھی سلوک مانوتا کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، میرے بندو تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے بندو تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پہ رب العالمین نے اسے اس انداز سے بیان فرمایا من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو دنیا کے اندر قتل کر دیا، جس نے ایک نردوش کی ہتیا کر دی اس روئے زمین کے اوپر، رب العالمین کہہ رہا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو اور دوستو، من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک نردوش کی ہتیا کر دی زمین کے اوپر، گویا اس نے پوری مانوتا کا قتل کر دیا۔
آج پتہ چلا کہ شاپنگ مال کے اندر، بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر خود کش حملہ آور بم باندھے ہوئے داخل ہوئے، بم پھٹا، خود بھی گئے، دوسروں کو بھی لے کر کے گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، رب العالمین نے تو یہ کہہ دیا کہ اسے یہ گناہ دیا جائے گا کہ مانو اس نے یعنی کہ پوری انسانیت کا یہ قاتل ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ میرا دین تو اتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا فارمولہ بتلا رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے کسی ایک کی زندگی بچا لی، جس نے کسی ایک ڈوبتے کو سہارا دے دیا، گویا اس نے پوری مانوتا کو بچا لیا ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو اور دوستو، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ ایسے کام کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، یا نام لگایا جاتا ہے مسلمانوں کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، صفحاء الاحلام ادساء الاسنان یقولون من قول خیر البریہ، کہ ایسے لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ زمین کے اوپر آئیں گے جو کم سن ہوں گے، کم عمر کے ہوں گے، باتیں تو بڑی اچھی اچھی کریں گے، لہٰذا ان کے باتوں کے دھوکے میں نہ آ جانا، ان کی باتوں میں نہ پھنس جانا، باتیں بڑی میٹھی میٹھی کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمرقون من الاسلام، وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر جو ہے اپنے شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے۔ جب تیر چلائی جائے اور تیر شکار پہ لگے اور پھر اس کے جسم کو آر پار کر کے وہ تیر نکل جائے، تو نہ اس تیر کے اندر جیسے خون لگا ہوتا ہے قاعدے سے، یا نہ کوئی گوشت لگا ہوگا، اسی طریقے سے یہ جو اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے اور کمسن ہوں گے، لوڈے ہوں گے، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، کہ ان کا ایمان ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا، ان کا قرآن کا پڑھنا ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو اور دوستو، یعنی صرف اسلام کے معاملے میں اوپر اوپر اسلام ایک دریا ہے، اور اس دریا کے اوپر پانی کی اوپری سطح پہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نظر آئیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی ویب سائٹ دکھے اور مسلم نوجوانوں کو جو آج اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایسی کوئی ویب سائٹ دکھے یا اسی طریقے سے ہمارے مسلم نوجوان بھائیوں سے اگر کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی ویب سائٹ کو بند کرے اور آپ علماء سے رابطہ کریں۔ یہ اس دور کا چوتھا بڑا فتنہ ہے کہ جہاد کے نام پر قتل و غارت کری کرنا میرے بھائی۔ پانچواں فتنہ بدعت کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، بدعت کا فتنہ۔ دین سمجھ کر کے ایسا کام کیا جائے جو دین نہیں ہے، اور جب کوئی منع کرے تو یہ پوچھا جائے کہ منع کہاں ہے۔ مثلا کسی کا انتقال ہو گیا محلے کے اندر، اب بریانی بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تیجا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو اسلام میں نہیں ہے۔ ارے بھائی تو منع کہاں ہے؟ یہ ثابت کیجیے آپ۔ دین سمجھ کر کے ایسا کام کیا جائے جو دین نہیں ہے، اور جب کوئی منع کرے تو پوچھا جائے منع کہاں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک فارمولہ میں یہ بتلا رہا ہوں
کہ جب مسئلہ دین سے تعلق رکھتا ہو، جب مسئلہ شریعت سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ ثابت کہاں ہے۔ اور جب مسئلہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو، جب مسئلہ کھانے سے ریلیٹڈ ہو، جب مسئلہ پہننے سے ریلیٹڈ ہو، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ثابت کہاں ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، آقا تاجدار کائنات کے امام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے انہیں روک دیں گے۔ آقا تاجدار کائنات کے امام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، میرے فرشتوں آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، لہٰذا انہیں آنے دو اور میرے ہاتھوں سے انہیں کوثر کا جام پی لینے دو۔ کوثر کا جام یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پی لے اسے تو پھر اسے پیاس نہیں لگے گی میرے بھائیو اور دوستو۔ فرشتے کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، انکا لا ادری، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد دین کے اندر نہ جانے کیا کیا بگاڑ پیدا کر دیا تھا، دین کے اندر نئی نئی بدعتیں پیدا کر دیا تھا، آپ کو نہیں معلوم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سوقن سوقن لمن غیر بعدی، ان کو لے جاؤ اور جہنم میں انہیں گھسیٹ کر کے پھینک دو، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یہ بدعتیوں کا حال ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور دین کے اندر طرح طرح کے خرافات کو ایجاد کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، فرشتوں انہیں میری نظروں سے دور کرو اور انہیں لے جاؤ جہنم میں گھسیٹ کر کے پھینک دو۔ اب اس بدعت کا، اس کا علاج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اسے ختم کیا کیسے جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب اس دین میں کسی بھی طریقے کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ نعمتی ورضیت واتممت علیکم نعمتی، اور اے نبی میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کر دی، میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے بحیثیت دین کے راضی ہو گیا۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، پھر رب العالمین کے کہ دوسرے فرمان کو دیکھیں، اس انداز سے رب العالمین یہ اعلان فرما رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص بھی دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے، جو شخص بھی دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اسلام کے علاوہ کوئی دوسری پگڈنڈی تلاش کرے، وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، تو یہ دین اس کا قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن یقبل من وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا انسان، ایسا مسلمان جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین جو ہے جو ان تلاش کرنے والا ہوگا، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے والا ہوگا، تو رب العالمین کہہ رہا ہے وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ علاج ہے، یہ اس بدعت کا توڑ ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، اور جو دین اللہ تبارک و تعالی نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دین پہ صحیح طریقے سے عمل کیا جائے میرے بھائی اور دوستو۔ تو چھٹا فتنہ یہ ہے کہ عورت کا فتنہ، عورت کا فتنہ یہ اس امت کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکت بعدی اضر فتنۃ علی الرجال من امتی علی النساء۔ اے میرے ساتھیو، میں نے اپنے بعد دنیا کے اندر اپنے امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ ذرا سوچئے، یہ عورت، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس امت کے مردوں کے لیے، لیکن عورت فتنہ کب ہوگی؟ جب عورت اپنے عورت پن سے نکل جائے، جب عورت کے اندر سے شرم و حیا کی چادر اتر جائے میرے بھائی اور دوستو، تو یہ اس امت کے لیے فتنہ ہو جائے گی یہ عورت۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اسی طریقے سے آقا تاجدار کائنات کے امام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ نَارِيَاتٌ مَمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ۔ اللہ کی قسم، میں نے دنیا کے اندر دو قسم کے جہنمیوں کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے، ان میں سے دوسرے قسم کے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا تاجدار نے یہ بیان فرمایا کہ میں دنیا کے اندر ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسی عورتیں دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ یہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کہ مرد حضرات جو ہے اس آیت پہ عمل کر لے، یعنی سورہ نور کی 30 نمبر کی آیت کہ اے مومن، اے مسلمان مردوں، اے مومن مردوں، تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور عورتیں حضرات جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 پہ عمل کرنے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ساتواں فتنہ جو اس امت کے اندر ہے وہ ہے نشہ کا فتنہ۔ آج شراب کا نشہ، ڈرگس کا نشہ، تمباکو کا نشہ، اور اسی طریقے سے اور دوسرے بہت سارے نشے۔ ایک اور نشہ ہے موبائل کا نشہ، پب جی گیم کا نشہ، فری فائر کا نشہ، فیس بک کا نشہ، واٹس اپ کا نشہ میرے بھائی اور دوستوں۔ یہ سارے نشے ہی تو ہیں جو آج امت کے نوجوانوں کو کھائے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے گھر کے ذمہ داروں کی حالت کیا ہے پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو نیٹ پیک ڈلایا تم نے، یہ جو 1.5 GB کا نیٹ پیک ہے، یہ کہاں خرچ کر دیا؟ آج دن بھر کے اندر اسے کہاں جو ہے صرف کر دیا؟ 2 GB تمہیں روزانہ ملتی، یہ کہا گیا ڈاٹا تمہارا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ کیسے اصلاح کا کام ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمارا سماج ایک صالح سماج بن سکتا ہے؟ کیسے ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے؟ یہ نشہ ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اسی لیے رب العالمین نے شراب کے تعلق سے کلام مجید کے اندر یہ اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، تمہارے اوپر شراب اور اسی طریقے سے جوا اور پانسے کے تیر اور استھان، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، ان سے دوری اختیار کرو، یہ گندگی ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اور اپنے پیارے ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ وصیت کس چیز کی جاتی ہے؟ بڑی اہم ہوتی ہے، اہمیت کی حامل ہوتی ہے وصیت۔ آپ اسے اسی طریقے سے دھوئے میں نہ اڑا دیں کہ کوئی معمولی بات ہے۔ آپ نے کیا وصیت کیا تھا؟ وصیت کیا تھا 1400 سال پہلے 10 باتوں کی آپ نے وصیت کیا تھا، ان میں تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا تھا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ اے میرے پیارے ساتھی، اے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی تم اپنی زندگی کے اندر شراب کا استعمال نہ کرنا، کبھی
भी तुम अपनी जिंदगी के अंदर शराब का सेवन न करना। क्यों सेवन न करना, क्यों शराब का इस्तेमाल न करना, इसके नुकसान को बतलाया आकाए ताजदार कायनात के इमाम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़इन्नहु रासु कुल्ले फाहिशा, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की जड़ होती है। बुराई की सारी की सारी शाखें यहीं से निकल रही है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए शराब के करीब भी अपनी जिंदगी के अंदर न जाना। आज चले जाइए, होटलों के अंदर चले जाइए, रेस्टोरेंटों के अंदर चले जाइए, और कॉलेजों के अंदर चले जाइए, और तरह तरह के जो रेस्टोरेंट, नए नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, महफिल की जो है पार्टी का अलग सेक्शन बनाया जाता है, और जो है फैमिली के साथ बैठकर खाने का अलग सेक्शन बनाया गया, और इसी तरीके से न जाने क्या क्या हो रहा है। नौजवान को देखेंगे अपने लबों पे हुक्का लगाए हुए और शराब की नाम को बदल करके आज इस उम्मत का नौजवान अपने लबों से जाम जो है लगाए नजर आएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये उम्मत के नौजवानों के लिए तबाही है। ये ऐसा मर्ज है जो पूरे समाज को अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि ये मोबाइल का जो नशा है, पबजी गेम का जो नशा है, फ्री फायर का जो नशा है, व्हाट्सएप का जो नशा है, फेसबुक का जो नशा है, और जो शराब को नशा है, ये पूरे मुआशरे को लागर बना देगा, कमजोर बना देगा, और मरीज बना करके रख देगा, खोखला करके रख देगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि नशों से अपने आप को दूर किया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, कैसे दूर किया जाएगा? रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान फरमा दिया, वला तुल्कू बिअयदीकुम मिनत तहलुका, ऐ मेरे बंदो तुम अपने हाथों से अपनी जानों को हलाक न करो। मोबाइल में रात भर बच्चा लगा हुआ है, आंखों पे सर्ब पड़ रही है, आंखों पे जोर पड़ रहा है, अभी जवानी की उम्र है, 25 साल की उम्र है, और एक शीशा मोटा गिलास जो है चश्मे में लगा करके आंखों पे पड़ जाता है। रोशनी आंखों की जायल हो रही है। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त से पहले बच्चों को चश्मा लगाया जा रहा है, लेकिन ये नशा है जो हमारे समाज के अंदर सर चढ़ करके बोल रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर किया जाए। वक्त इजाज़त नहीं देता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो कुछ गुफ्तगू आपके सामने, यानी आइंदा बाकी बची हुई गुफ्तगू आपके सामने की जाएगी। आखिर में मैं रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम फितनों से महफूज रहने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन तो हमें जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर जिंदा रख, और जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रख हमें फितनों से दूर रह करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर नेकी करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।